علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے جو ساری کائنات واسطے رہبر اور رہنما بن کے تشریف لے آئے اور انہوں کا یوم ولادت بھی ہے اور یوم وفات بھی ہے۔ نہایت واجب و احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کو ایک مقام کوہڑ صاحب نے تلاوت کی ہے، اور یہ ایسا مقام ہے کہ جس کو مسلمان باقی آیات کی نسبت تقریباً زیادہ سنتے تھے۔ علماء کرام اور خطباء حضرات اپنے عربی خطبے کے اندر اس آیت کی تلاوت کرتے تھے۔ نکاح کے موقع سے بھی جن دن آیات کی تلاوت کی جاتی انہاں چھوٹی کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مخاطب ہو کے فرمایا ہے، اے ایمان والوں، اتقوا اللہ، اللہ کو ڈرنا۔ اے اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو آرڈر جاری فرمایا۔ الحمدللہ میں بھی ایمان والا اور خوشی بھی ایمان والے، اللہ ایمان سے قائم رکھے، ایمان سے موت آ جائے۔ اللہ رب العالمین مینوں اور تمہانوں مخاطب ہے۔ اللہ نے مخاطب ہو کے اپنے مومن بندیاں نوں دو گلاں دا آرڈر جاری فرمایا۔ پہلی گل فرمایا اتقوا اللہ، اللہ کو ڈرنا ہے۔ دل سے ڈر کس کا؟ اللہ کا۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہے، اپنی زبان کو سیدھی سادی صاف ستھری بات کرنی ہے۔ اے اللہ رب العالمین نے دو آرڈر دیے کہ ارے میرے مومن بندے، تیرے دل سے میرا ڈر ہوئے اور تیری زبان تیرے کنٹرول ہوئے، ایدہ تینوں پھر ثمرہ کی ملے گا، ایدہ تینوں پھل کی ملے گا۔ فرمایا یصلح لکم اعمالکم، میں تیرے سارے بگڑے معاملے درست کر دیا۔ آج اس ماحول کے اندر، آج اس معاشرے کے اندر جتنے دو یا چار افراد بیٹھتے ہیں، اس بات کا گرا کر دینے کے لیے معاشرہ بگڑ گیا، حالات بگڑ گئے، معاملات بگڑ گئے۔ دو افراد بیٹھیں گے تاوی یہ رونا، چار بیٹھیں گے تاوی یہ رونا، معاشرہ بگڑ گیا، حالات بگڑ گئے، معاملات بگڑ گئے، کاروبار کا ستیہ ناش ہو گیا۔ یہ ہوئی رونا ہے کہ یہ ہوئی بات ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اگر کوئی شخص کسی بیماری کا رونا روتا چلا جائے اور اس کا علاج نہ کرے، کبھی شفا نہیں ملتی۔ کسی بات کا گلا اور شفا کرنے کے نال مسئلہ حل
نہیں ہوتا جدوں تک اس کا حل نہ سوچیا جائے، بیماری کا جدوں تک علاج نہ کیتا جائے، اس وقت تک معاملہ سمجھتا نہیں۔ اللہ نے حل دسیا ہے، تیرا معاملہ بگڑ گیا ہے، تینوں پریشانی کا سامنا ہے، گھریلو معاملات بگڑ گئے، کاروباری معاملات تباہ ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے ہر بگڑے اور ہر پریشان کن حالات کے اندر بہت پیارا ایک اصول دسے۔ تہاڈا کی خیال ہے کہ جن حالات کے اندر میرے اور میرے پاک پیغمبر آئے سن، جتنے ادو حالات بگڑے سن، کیا آج بھی اتنے ہی حالات بگڑے؟ اگر وہ حالات سمجھ سکتے ہیں تو آج بھی حالات سمجھ سکتے۔ فرق کیا ہے کہ وہ لوگ عملی لوگ سن، جو اللہ اس کا رسول کہندا سی اس کو وہ منتے سن، عمل کرتے سن۔ اسی صرف کھپ پانے، اسی صرف رونا رونے ہیں۔ ذرا غور کیجئے اللہ کی فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے مینوں اور تیروں مخاطب ہو کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کو ڈر جاؤ، اللہ کو ڈر جاؤ۔ فرمایا وقولوا قولا سدیدا، اپنی زبان کو سیدھی تے ساری صاف ستھری سلجھی ہوئی بات کرو، اللہ کی فکر ہوئے گا۔ فرمایا یصلح لکم اعمالکم، میں تواڈے بگڑے ہوئے معاملے درست کر دیاں گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں تواڈے گناہ بھی معاف کر دیاں گا۔ یہ اللہ گارنٹی دے رہے ہیں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ دے نیک بندے ولی، بہت بڑے اللہ دے برگزیدہ بندے نے، کہ کہتے ہیں میں دیکھا ایک لوہار ہے، لوہار، اور وہ اپنے ہاتھ دے نال گرم سرخ ہویا لویا پٹھی تو پکڑ کے باہر نکال دیا اپنے ہاتھ دے نال۔ میں بڑا حیران ہویا کہ لوہار کے سنی دے نال پکڑ کے گرم لوہے نو پھر باہر نکال دینے تھے، اپنے ہاتھ نال پکڑ کے نکال رہے۔ کہنے میں اس کو سوال کیتا کہ ماجرا کی؟ اس لوہار نے کہا دسی کہ میں ایک دن اسی طرح اپنی دکان پہ بیٹھا سی تے ایک بی بی آئی، عورت آئی، اور اس عورت نے آ کے اپنی غربت کا ذکر کیتا، کہہ لگی میں پاک دامن ہاں، عفیفہ ہاں، میں تو اس طرح کی عورت نہیں کہ منگتی پھراں، لیکن مینوں حالات نے مجبور کر دیتا ہے، میرے بچے بھوکے پیاسے نے، کافی دنوں تو بلکتے پے نے، ان کر کے کچھ پیسے مینوں دے دیے۔ کہنے میں اس عورت کو دیکھیا نا، بڑی خوبصورت عورت، اور میرے دل کے اندر برائی آ گئی، میں اس کو دعوت گناہ دیتی۔ اس عورت نے میرے ترلے مارے، منتاں کیتیاں کہ میں اس طرح کی عورت نہیں ہاں، مینوں تے غربت نے مجبور کیتا ہے، دستے سوال دراز کرن تے، تو میری مجبوری تو نجائز فائدہ نہ اٹھا۔ لیکن میرے تے شیطان غالب سی، میں اس کے باوجود مجبور ہون دے اس کو برائی کے مجبور کیتا، آخر وہ تسلیم کر لیا اس نے۔ کہہ لگی شرط یہ ہے کہ تو سارے دروازے بند کر دے۔ میں سارے دروازے، کھڑکیاں
روشن دان اچھی طرح بند کر کے نا جس وقت برائی واسطے وہ کول آیا نا تو مینوں کہن لگی تو سارے دروازے بند کر دیتے نے. میں کیا ہاں میں سارے دروازے بند کر دیتے. مینوں کہن لگی کیا کوئی دروازہ بند کر دیتا ہے جہدے تھانی اللہ کیا ویلا ہے. جدوں نے گل کاکی نا میرے جسم دے کپ کپی تاری ہو گئی. اللہ دا ڈر غالب آیا, جسم کمبیا. میں اس کو کیا کہ بھئی آپ ایسے بھی لے رہا تو چلی جا. جسوں کو دروازے تے پہنچی نا تے واپس مڑ کے مینوں کہن لگی تو اللہ کو ڈر کے میری عزت نو رولیا نہیں. میں اپنے اللہ کو دعا کرنی ہے اللہ دنیا اور آخرت کی اگ تیرے تے حرام کر دے. کہتا وہ دن جائے آ دن آئے میں اس آگ کو اینڈ کر کے پکڑ لینا پر میرا ہاتھ جلدا نہیں. مینوں یقین ہے کہ انشاءاللہ آخرت کی اگ بھی اللہ نے میرے تے حرام کر دی. میرے محترم بھائیو, جب انسان اللہ کو ڈر جائے گا اللہ رب العالمین پھر اپنی یہ قدرت دے منظر دکھا دیتا ہے. ہر بگڑیا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. پہلا مسئلہ کہ اللہ کا ڈر تقوی اور پرہیزگاری, اور دوسرے نمبر تے زبان کو کنٹرول کرنا. اور یاد رکھو میرے محترم بھائیوں, میرے بڑے پیارے بزرگوں ذرا توجہ کرنا, مال و دولت کی حفاظت اتنی مشکل نہیں جتنی زبان کی حفاظت مشکل ہے. اور زبان ایک ایسی چیز ہے جہدے اوپر سارے دین کا انحصار ہے, سارے دین کا انحصار ہے. زبان انسان کو اسلام کے دائرے چ لے کے آؤگی اور زبان انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے گی. ساری نیکیاں انسان کر کے اگر اپنی زبان غلط استعمال کر لے تو سارے دے سارے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں. نبی علیہ السلام کو پوچھا گیا نا, آقا علیہ السلام کو سوال ہوا اللہ نے پاک پیغمبر من نجات کیڑے کام دے اندر کیڑے کام کریے تے نجات ملے گی. میرے اور تیرے پاک پیغمبر السلام نے فرمایا کہ اپنی زبان کو اپنے کنٹرول کر لے. امسک علیک لسانک, اپنی زبان کو قابو کر لے. اور پہلا کام زبان کنٹرول کرنا. دوسرے نمبر پہ فرمایا وَلِيَسْعَكَ بَيْتُكَ, اپنے گھر دے اندر بیٹھیا کرو, بلا وجہ گھروں نہ جایا کرو. ضرورت دے وقت گھروں جاؤ, ضرورت پوری ہو جائے اپنے گھر دے اندر بیٹھ جاؤ. گلی دے اندر, چوک دے اندر, بازاراں دے اندر ایک کھڑے ہون کی ضرورت نہیں. اپنے گھر دے اندر ٹھہرو. پھر گھر دے اندر رہ کے کی کرنا ہے. فرمایا والی اب کے اللہ خطیئتک, اپنے گناہاں تے رو. پہلا کام کیے زبان کو کنٹرول کر. دوسرے نمبر سے کرو بغیر صورت دے باہر نہ جاؤ. تیسرے نمبر سے فرمایا کہ گھر بیٹھ کے اپنے اللہ کے سامنے رو. اپنی غلطیاں کو یاد کر کے, اپنے گناہاں کو یاد کر کے, اپنی برائیاں کو یاد کر کے, اپنی خطاواں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے رونا شروع کر دے. وہ جدوں تسی یہ تین کام کر لو گے اللہ تمہیں ہر دکھ درد تو نجات دے دے گا. میرے اور تیرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا. اللہ 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 توجہ کرنا. میرے پیغمبر فرماتے ہیں جیڑا بندہ اپنی زبان کنٹرول کر لینا ہے, اپنی زبان کنٹرول کر لینا ہے, ایسا آدمی جہنم سے گرن تو بچ جائے گا. کہ جیڑا اپنی زبان اپنے کنٹرول نہیں کرتا جہنم دے اندر گر جائے گا. اور اسی تو اپنے گفتگو کر لگیا ذرا بھی احساس بھی نہ کر دے ادھر دی ادھر. میں تواڈے سامنے نا صرف 2-3 باتاں رکھنیاں, ذرا غور کرنا. کتنی بڑی ہستی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ, انبیاء تو بعد
ساری کائنات و اعلیٰ ہستی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی ہستی، سارے انبیاء کے بعد ساری کائنات کو پہلے عظیم تر ہستی جناب ابو بکر صدیق نے، اور پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں ہستیاں عظیم ہستیاں نے۔ انس بن مالک فرماؤندے نے عرباں دی یہ عادت سی جدوں سفر دے اندر نکل دے ایک دوسرے دی خدمت کر دے، ایک دوسرے نال تعاون کر دے۔ سیدنا ابوبکر صدیق سیدنا عمر فاروق بھی سفر واسطے نکلے اور ایک آدمی دی ڈیوٹی لگ گئی کہ تو ساری خدمت کرنی ہے۔ کسی مقام تے قافلہ ٹھہریا ہوا سی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس قافلے کے اندر موجود نے۔ سیدنا ابوبکر صدیق سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ستے پے نے، تے وہ جس بندے نے انہاں واسطے ناشتے دا انتظام کرنا سی وہ بھی ستا پیا ہے، وہ آدمی بھی ستا پیا ہے۔ ہن ظاہر بات ہے کہ دوران سفر قافلے نے جدوں ٹرنا ہے تے سارے نال ٹرنا پینا ہے۔ اللہ اکبر، انہاں دونوں شیخاں نے دیکھیا سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما نے کہ یہ بندہ ستا پیا ہے، ناشتے دا ٹائم گزرتا پیا ہے، تھوڑی دیر تو بعد بھوک دا نکارا بچ جائے گا تے پھر اسی کھانا کتوں کھاواں گے۔ ہن جملہ نوٹ کرنا ہے میرے محترم بھائیو، میرے محترم بزرگوں، ذرا جملہ نوٹ کرنا ہے۔ اینی گل آکھی، صرف اینی گل، اے انج ستا پیا ہے، انج ستا پیا ہے جدہ کوئی اپنے گھر ستا ہوندا ہے۔ یعنی انسان گھر ستا ہوئے تو انسان بے فکر ہوندا ہے، جدو اٹھاں گے ادو روٹی پک جائے گی تے کھا لواں گے۔ اے تے انج ستا پیا جدہ کوئی اپنے گھر ستا پیا ہے۔ لو جی، میرے اور تیرے حساب میں جملہ کوئی اتنا خاص، کوئی زہریلا جملہ نہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے بھی یہ گل آکی، سیدنا عمر فاروق نے بھی یہ گل آکی، ایک آدمی ستا پیا ہے جدہ کہ یہ گھر ہوئے، جدہ انسان گھر سوندا ہے۔ میرے اور تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صحابہ نے اینوں ستے نو اٹھایا، یہ گل کہہ کے نا پھر انہوں اٹھایا، اٹھا کر کے گیا جا دے پیغمبر دے کول تے جا کے کہہ کے دونوں صاحب یعنی سیدنا ابو بکر سیدنا عمر فاروق دونوں کھان واسطے ناشتہ طلب کر رہے ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول اے بندہ پہنچیا ہے، اے بندہ پہنچیا ہے، جا کے عرض کیتی، جا کے سنیہا دیتا، جا کے پیغام دیتا، جی حضرت ابوبکر صدیق سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کھانے واسطے طلب کر رہے ہیں۔ میرے اور تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا؟ فرمایا کہ جا کے انہاں دونوں نو کہہ دے کہ تسی تے کھانا کھا چکے ہو، تسی تے کھانا کھا چکے ہو۔ میرے اور تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ایک گل سن کے دونوں صاحب پریشان ہو گئے، ففاضعا دونوں ہی گھبراہ اٹھے، جلدی دے نال آئے، آگے کہنے لگے اللہ دے پیغمبر جی، اللہ دے پاک پیغمبر جی، اساں تے کچھ نہیں کھادا، تسی فرما رہے ہو کہ اساں کھا لیا ہے۔ میرے اور تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا؟ فرمایا کہ تسی اپنے اس برا دا گوشت کھادا ہے، اپنے اس برا دا گوشت کھادا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جملہ کنا کیا سی؟ اے تے ایدہ ستا پیا ہے جتنا انسان اپنے گھر ستا ہوندا ہے۔ میرے دوستو، کبھی میں نہیں غور کرا، کبھی تسی نہیں غور کرو، اسی اپنے گھراں دے اندر اے ماں اپنی بیٹی نو، ماں اپنی بیٹی نو، ساس اپنی بہو نو، اور پھر اے اپنے بیٹے نو، اپنے دوستو احباب نو، اے مقتدی اپنے امام نو، امام اپنے مقتدی نو، دوست اپنے دوست نو، اسی کنیاں گلاں کر جاندے ہاں، لیکن سانوں
کسی بات کی فکر نہیں ہوتی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عمر فاروق پریشان ہو گئے. کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کرو کہ ساڑھے واسطے اللہ کرو تسی بخشش کی دعا کرو. میرے پیغمبر نے اگلا جملہ فرمایا یاستغفرو ہوا یاستغفر لکما. استغفار بھی تواڈے واسطے اے ہوئی کرے گا. کی مطلب او میرے دوستو جدی غیبت ہو جائے معافیاں بھی او دے ذمے نے, معاف بھی او نے کرنا ہے, کوئی دوسرا معاف کر سکتا نہیں. میرے پیغمبر السلام پھر فرماؤں لگے والذی نفسی بیدی, میں اس ذات کی قسم ہے جدے کنٹرول دے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے. فرمایا میں ان اکھاں دے نال ویکھدا پیا واں کہ تواڈے دوناں دیاں داڑاں دے اندر تواڈے سپرا دے گوشت دے ریشے اجے بھی موجود نے. میرے دوستو اپنی زبان کو کنٹرول کر لو. ایک زبان انسان کو برباد کر دی. پنجے نمازاں پڑھن تو بعد, حج کرن تو بعد, زکاتاں دین تو بعد, صدقے خیرات کرن تو بعد, حتیٰ کہ جہاد جیسا عظیم عمل کرن دے باوجود جب انسان کی زبان کنٹرول نہیں ہوئے گی یہ ساریاں نیکیاں برباد ہو جان گیاں. میرے اور تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ذرا حدیث سننا, ذرا توجہ کرنا. جناب مائل اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے او شخص سے جدے کرو زنا ہو گیا, جدے کرو غلطی ہو گئی, لیکن اللہ دا ڈر اتنا سی. آیا پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے کو آ کے رسول دی اللہ دے پیغمبر مینوں پاک کر دیو. علماء دے کو تسی یہ واقعہ سنیا ہویا ہے, مینوں اللہ دے پیغمبر جی مینوں پاک کر دیو. میرے پاک پیغمبر اسلام نے صحابہ دے حوالے کر دیتا. لے جا کر کے شادی شدہ سی, اینوں پتھر مار مار کے تے رجم کر دیتا گیا. اے مدینے دیاں فتاواں دے اندر, مدینے دے ماحول دے اندر, مدینے دے اندر گلی بازار دے اندر اج اس واقعہ دیاں گلاں ہو رہیاں سن کہ مائز نوں رجم کر دیتا گیا, پتھر مار مار کے مار دیتا گیا. اللہ اللہ اج لوگ تراس کر رہے سن. میرے پیغمبر کتے سفر دے چلے نے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر دے جا رہے نے, تے سفر دے دوران جدا میری تے تیری عادت ہوندی ہے اسی کوئی نہ کوئی کہانی شروع کر لینے آ, کوئی نہ کوئی گل شروع کر لینے آ, ایک دوسرے نوں کوئی واقعہ سنان لگ جانے آ. اس واقعہ تے تبصرہ کرنے والے کو بندے تبصرہ کر رہے ہیں تے کہندے کی نے او دیکھو تے صحیح چنگا بھلا اللہ نے بندے پائے ہوئے سن, کیڑیاں ضرورتاں سی آ کے خدا اپنے آپ کو پیش کرن دیاں, کیڑیاں ضرورتاں سی پھر رجم ہون دیاں. نال ایک جملہ بول دیتا روجی ما کراجمل قلبی. فرمایا تے انج مار دیتا گیا جدا کسے کتے نوں نعوذ باللہ پتھر مار کے مار دیتا جاتا ہے. اے جملے اے فتاواں دے اندر اڑدے ہوئے میرے پیغمبر دے کان مبارک تک پہنچ گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چلدیاں اپنے سفر نوں طے کردیاں ایک مقام تے دیکھیا کہ گدا مریا ہویا ہے. اللہ اللہ اور کافی دیر دا مریا تو جسم کھلیا پیا ہے, اگلا تے پچھلا ایک بازو اور ایک لاتوں دی ایدام اٹھی ہوئی ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس مقام تے قافلہ روک کے فرمایا او فلاں بندہ کتے وے, دونوں کو بلایا گیا. میرے پیغمبر فرماتے نے چلو اتر کر کے تیس مرے ہوئے بدبودار گدے نوں کھاؤ. فرمایا بدبودار ہے, پھر اے مردار ہے, پھر اے گدا ہے. میرے اور تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مائل سمیدے بارے دن جڑی تساں گل کیتی سی اس گل نالوں کئی گنا زیادہ بہتر ہے کہ تسی اس مردار گدے دا گوشت کھا لو.
میرے دوستو ذرا غور کرنا، نالے مائز اسمی دے بارے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا مائز اسمی دے وہ بندہ ہے جیڑا بندہ اس وقت جنت دیاں نہراں دے اندر گوتے پیا کھا رہا ہے۔ او میرے دوستو میں تواڈے سامنے عرض کرنا چاہنا وا، سانو بھی کسی انسان دی خطا دا پتہ لگ جائے، کسی انسان دی غلطی دا پتہ لگ جائے، سانو کسی دے عیب کو سی باخبر ہو جائیے، اسی پھر جس کے لے لا کر کے اسی بیٹھ کے اس واقعہ کو دہراندے چلے جانے ہیں۔ کسی دی بیٹی یا بیٹے دا کوئی مسئلہ سانو سامنے آ جائے، اسی پھر اپنے اپنے صاحب نال تبصرے کرنے ہیں۔ اور میرے دوستو ذرا غور کرنا، اللہ کیوں کہتا کہ زبان بند کر لے، اللہ کیوں کہتا کہ تو یہ تبصرے نہ کر، اللہ کیوں کہتا کہ تو دی غلطی نہ اچھال، اللہ کیوں کہتا کہ تو دی غلطی لوگوں کے سامنے نہ پیش کر۔ اللہ نو پتہ ہے، اللہ جاندا ہے، تو نہیں جاندا، تینوں پتہ ہے کسی دی دوپہر دے وقت ہون والی غلطی ہوندا تو جاننا ہے، لیکن اس گناہگار دا رات دی تاریکی دے اندر اللہ تو ڈر کے اپنی اکھاں چوں آنسو بہانا او دا تیرے علم دے اندر کوئی نہیں۔ ایک جنہیں دیر دی روشنی دے اندر غلطی کیتی ہے، ہو سکتا ہے رات دیاں تاریکیاں دے اندر اللہ کو دعا پیا کردا ہوے تے کہندا ہوے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اپنے اللہ کو معافیاں پیا منگدا ہے، اللہ دے کولوں معافیاں پیا طلب کردا ہے۔ میرے دوست ذرا غور کرنا، غور کرنا، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک آدمی آیا، اللہ اللہ کہہ لگا حضور میرے کچھ غلام نے جدہ تسی بھی نوکر چاکر رکھے ہوندے نے، فرمایا حضور میرے غلام نے جدوں میرا کم کار کرتے نے او دے اندر خیانت بھی کرتے نے، او دے اندر پھر خیانت کرن تو بعد میرے نال جھوٹ بھی بولتے نے، میرے نال جھوٹ بھی بولتے نے، کام دے اندر کوتاہی بھی کرتے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جدوں مینوں انہاں دے جھوٹ دا پتہ لگدا ہے، جدوں مینوں انہاں دی خیانت دا پتہ لگدا ہے، جدوں مینوں انہاں دے ہتھوں ہون والے نقصان دا پتہ لگدا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر دی پھر میں انہاں نوں مندا چنگا بولنا وا، میں کدی انہاں نوں تھپڑ بھی مار دینا وا، اللہ دے پیغمبر دی میں انہاں نوں سزا بھی دے لینا وا۔ مینوں دسو تے صحیح میرا تے میرے غلاماں دا معاملہ قیامت نوں کی بنے گا؟ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا؟ فرمایا تیرے غلام، تیرے نوکر، تیرے چاکر جیڑا جھوٹ بول دے نے وہ بھی ایک پلڑے دے اندر، تیریاں خیانتاں کر دے نے وہ بھی ایک پلڑے دے اندر، تیرے نال جیڑا غلط بیانی کر دے نے وہ بھی ایک پلڑے دے اندر، تیرے نال نقصان کر دے نے وہ بھی ایک پلڑے دے اندر، تے دوسرے پلڑے دے اندر تیری تھپڑ مارنا، تیرا چپیڑ مارنا، تیرا مندا بولنا، تیرا انہاں نوں ستا دینا دوسرے پلڑے دے اندر ڈالیا جائے گا۔ اگر تیرا پلڑا بھاری تے وہ چھٹ جان گے، انہاں دا پلڑا بھاری تے تو چھٹ جائے گا۔ میرے اور تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جدوں گل دسی یہ بندہ پرے ہو کے بیٹھ کے رون لگ پیا۔ میرے اور تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انہاں چیخاں سنیاں، چیخاں سنن تو بعد فرمایا کون جڑا رون والا؟ فرمایا تو جڑا مسئلہ پوچھن والا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا میں اللہ دا قرآن نہیں پڑھیا، اللہ دا قرآن کی کہندا قیامت والے دن ایک ذرے ذرے دا حساب ہونا ہے، ایک ایک ذرے دا حساب ہونا ہے۔ تسی بھی تے سن دے ہو نا، فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور میرے دوستو دنیا دے اندر حساب و کتاب کرنے والے پوچھ لو، کسی بھی کائنات دے اندر، کسی بھی ملک دے اندر کوئی ایسا جا ترازو نہیں جڑا ذرہ تول سکے، لیکن میرے رب دا ترازو ایک ذرہ بھی تولے گا۔
قیامت والے دن ہو سکتا ہے کہ ذرے نال گل بن جائے، ہو سکتا ہے کہ ذرے دی وجہ تو اسی فیل ہو جائے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ یہ سمجھو کہ ایک پاسے 50 ایک ذرہ نیکیاں نے بندہ جنت کے اندر چلا جائے گا، اگر ایک پاسے 50 ایک ذرہ اگر برائیاں ہوئیاں تے بندہ جہنم کے اندر چلا جائے گا، یعنی ذریاں تے فیصلے ہون گے۔ اس واسطے تے میرا رب دا قرآن میری تے تیری تربیت کیا کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو، او ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، فرمایا بدگمانیاں نہ کریا کرو۔ بدگمانیاں کسے دے بارے چ بدگمانی، کسے دے بارے چ حسن ظن رکھن دا حکم ہے، بدگمانی دا حکم اللہ معاشرے کو سنواردا پیا ہے، مینوں اور تیرے کردار کو سنواردا پیا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں ذرا توجہ کرنا، توجہ کرنا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بات یاد آ گئی، ذرا توجہ کیجیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا میرے صحابہ، میرے صحابیوں، اتدرون من مفلس، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ اتدرون من مفلس، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ اکرام فرمان لگے حضور مفلس وہ ہوندا ہے جدے کو روپیہ پیسہ نہ ہوئے، جڑا کنگلا ہوئے، محتاج ہوئے، جدے کو کوئی سامان نہیں، جدے کو کوئی کھان پین دی چیز نہیں، روپیہ پیسہ نہیں، مفلس ہے۔ میرے اور میرے پاس پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سنو ان المفلس من امتی، میری امت دا مفلس کون ہے؟ کنگلا تے محتاج فقیر کون ہے؟ توجہ فرمانا۔ فرمایا کہ وہ شخص ہے جڑا قیامت والے دن آئے گا تے اے کول نمازاں بھی ہون گیاں، اے کول روزے بھی ہون گے، اے کول زکات بھی ہوئے گی، یعنی یہ نیکیاں لے کے آئے گا، نیکیاں لے کے آئے گا، لیکن یہ نال نال یہ عمل کی ذرا توجہ کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ شادہ محاذہ کسی نے انہیں گالی کٹی ہوئے گی، کسی نے انہیں گالی دیتی ہوئے گی، گالی۔ اسی تے اتنے چنگے ہیں نا ماشاءاللہ، اسی تے پورا چیزاں دی بھی ماں بھن ایسی کرنے جنہاں دی ماواں بھیڑاں بھی نہیں۔ ہاں یار کلے نال ساڈی ٹھوکر لا کے دسی گا تیری بھن نوں، جو بھائی ساڈا یہ حال ہے نا، ساڈی زبان تے گالی چڑھ گئی، لیکن چہرے کسی انسان کو گالی دینا۔ اور میرے محترم بھائی ذرا غور کرنا، ذرا توجہ کرنا۔ فرمایا شادہ محاذہ وقالا فہذا، کسی نو گالی دیتی ہوئے گی، کسی اتنے تہمت لگائی ہوئے گی، تہمت، کسی اتنے تہمت لگائی ہوئے گی۔ میرے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں وہ آکالا مالا ہاذا تے کسی دے پیسے کھاتے ہوں گے۔ ایک کون ہے نمازی، ایک کون ہے روزے رکھنے والا، کون ہے حاجی، ایک کون ہے صدقہ خیرات کرنے والا، لیکن نال اس نے کیا جرم؟ کسی نو گالی دیتی، کسی تے تہمت لگائی، کسی دا مال کھادا۔ فرمایا صافا کا دم ہاذا، کسی دا خون بہایا۔ فرمایا تے کسی نو تھپڑ مارے، چودھری سی نا، چودھری سی، اس واسطے کسی غریبڑے نو تھپڑ مار کٹیا، میں کون ہوتا میرے وال دیکھنے والا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یارو آج دنیا کے اندر تے کوئی بھی اپنے مال دے بل بوتے اتے، اپنے اقتدار دے بل بوتے جو چاہے سو کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے دربار کے اندر نہ اقتدار نے کام آنا ہے، نہ اختیار نے کام آنا ہے، نہ مال نے کام آنا ہے۔ اللہ رب العالمین کی عدالت لگی ہوئی، اللہ فرمان کے میرے فرشتے ہو جیڑے جیڑے حق لین والے نے نا، جنوں جنوں تھپڑ بجے ہے، جنوں گالی دیتی، جدا مال کھادا، جنوں تہمت جڑی، تسی ایدا کرو ایدیاں نیکیاں انہاں نوں دے کے راضی کرتے چلے جاؤ۔ فرمایا نیکیاں مک جان گیاں، اللہ فرمان گے ہن جنہاں نے حق لینا نا انہاں دے گناہ ایدے ذمے پا دیو اور انہاں نوں بری کر دیو۔ فرمایا جیڑا بندہ نیکیاں دے پہاڑ تے کھڑا سی، گناہاں دی پڑ چکے گا تے جہنم رسید ہو جائے گا۔ میرے محترم بھائیو، آئیے اپنی زبان نو، اپنے خیالات نو، اپنی سوچاں نو، آج وقت ہے، وقت، آج وقت ہے، اللہ اکبر،
کہتے ہیں تین قسم دے ایسے نے جڑے لوگ کماندے آپ نے تے کھانا کوئی اور ہے. کہتے ایک ہے شکاری کتا محنت آپ کرتا ہے لیکن مالک وہ شکار کھاتا ہے. دوسرا بخیل ہے جڑا ساری عمر کماندا ہے تے اولاد وہی کھاندی. اور تیسرے نمبر تے غیبت کرنے والا مسلمان جڑا اپنی زبان کو کسی دی غیبت کرتا ہے, کسی دی عزت اچھالتا ہے, کسی کو بے عزت کرتا ہے, کسی کو ڈیگریڈ کرتا ہے. فرمایا یہ بھی شخص ایسا جڑا کرے گا نیکیاں, لیکن نیکیاں کون لے کے جائے گا؟ ذرا غور کرنا سی, میری بات کو سمجھنا. قیامت والے دن کوئی شخص اپنی ماں کو نیکی دینے کو تیار نہیں ہوئے گا, بھرا کو نیکی دینے کو تیار نہیں ہوئے گا. غیبت بندہ کی کرتا ہے جتنا دشمنی ہوتی ہے, لیکن قیامت والے دن دشمنی دیا نیکیاں لے جائے گا. کتنا بڑا بدقسمت انسان ہے. تو اللہ رب العالمین نے تربیت کی تھی میری اور تیری. ذرا توجہ کر, اللہ رب العالمین فرما رہے, اللہ فرما دے رہے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو اجتنبوا بچ جاؤ. اے سورہ الحجرات ہے. اللہ فرما دے رہے اجتنبوا بچ جاؤ, اجتناب کرو, الگ ہو جاؤ. کیڑے گل تو؟ فرمایا کثیر من الظن, بدگمانیاں تو بچ جاؤ. کسی دے بارے دے اندر بری سوچ نہیں رکھنی, کسی دے بارے دے اندر بدگمانی نہیں کرنی. جب انسان کسی دے بارے دے اندر بدگمان ہوتا ہے وہ تو زبان غلط کھولتا ہے. جب کسی دے بارے دے اندر بدگمان ہوتا ہے غیبت بھی ادو ہی کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. اللہ فرماتے ہیں اگر سنو کسی دی جاسوسی دے اندر ٹو دے اندر نہ لگیا کرو. ایک کدھر نو جاندا ہے, کیوں جاندا ہے, تینوں کی تیرا کی تعلق ہے, کون ہے تے کدھر جا رہا ہے, تیرا کی معاملہ ہے. اللہ فرماتے ولا تجسسوا, پہلا آرڈر کی سی فرمایا بدگمانی نہیں کرنی. دوسرا آرڈر کی فرمایا توچ نہیں لگنا, جاسوسی نہیں کرنی. آپ کدھر جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا, فرمایا ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرنی. اور یہ بھی گل سمجھا دیواں, امید ہے پہلے تسی سمجھے ہوو گے. اسی کہنے ہیں جی میں وہ منہ تے گل کی, میں کو دے پیچھے گل کر رہے ہیں, میں وہ کو پیٹ پیچھے گل کی, میں تے منہ تے کر رہے ہیں. مینوں پتہ نہیں, تینوں پتہ نہیں کنے اے تعریف دا چھڈی کہ غیبت دا معنی اے وے کہ منہ تے گل کیتی جائے تے غیبت نہیں ہوندی, پیٹھ پیچھے گل کی جائے تے غیبت ہوندی ہے. پتہ نہیں کنے تعریف کر دیتی. اور بھائی غیبت دی تعریف ہے وے کسے دے عیب نو اچھالنا, او دے سامنے اچھالو یا او دی عدم موجودگی جو اچھالو, جدے نال معاشرے دے اندر او بے عزت ہوے, جدے نال معاشرے دے اندر او ڈیگریڈ ہوے, بے عزت ہوے. اے او دا عیب لوگاں نو دسنا, اے دا نام غیبت ہے. سامنے دسو یا او دے عدم موجودگی دسو, جدے نال معاشرے چ دی عزت کل ہوے. ظاہر بات ہے جدو مینوں اور تینوں کسی دے عیب دا پتہ لگے گا تے دل وچ او دے نال نفرت کھڑی ہوندی ہے نا, او دے نال پھر انسان نو نفرت ہوندی ہے. اللہ کہے انج نہ کر, انج نہ کر. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک خاتمہ بالخیر دی اہمیت ہے. میرے نزدیک دی اہمیت ہے خاتمہ بالخیر دی. اگر تے خیر دے تے نیکی دے تے ایمان دے کسے دا خاتمہ ہو گیا, او دی ساری زندگی دے گناہاں کا کھاتا صاف ہو گیا. اور یہ زندہ دلیل دوسرا اور آواز کو سنے ہیں جناب ذوالکفل رات دی تاریکی اور ایک عورت کے نال اپنے گھر کے اندر الگ, اور اس کا مقصد کیا ہے؟ بدکاری کرنا اور کسی مجبور عورت دے مجبوری تو فائدہ اٹھانا. اللہ اکبر. ادھی رات کو اور پورے پنڈ نو پتا سی, پورے علاقے نو پتا سی, پورے معاشرے نو پتا سی کہ ذوالکفل ایک بدماش آدمی ہے, سب نو پتا سی. اللہ اکبر.
اور ادھی رات دی اودی توبہ دا معاشرے نو پتا نہیں، ادھی رات دی توبہ دا اودے معاشرے نو پتا، اودے پنڈ نو، اودے رشتہ داراں نو، خاندان نو کوئی پتا؟ اگر میرا رب اودے دروازے دے اوتے قد غفر اللہ ذل کفل کہ اللہ نے ذل کفل نو معاف کر دیتا ہے، اگر رب اودے دروازے تے نہ لکھدا تے معاشرے نو قتل اودی توبہ دا پتا نہیں سی لگنا، خاندان نو بھی اودی توبہ دا پتا، کیونکہ اودے گناہاں نو لوگ دن دی روشنی چ ویکھدے سن اور اودی توبہ رات دی تاریکی وچ سی۔ اے کہ رب نے مہربانی کیتی نا، ساری دنیا نو دس دتا کہ لوگو ذل کفل توبہ کر کے گیا دنیا۔ ہن مرن تو 2 منٹ پہلے، مرن تو کتنے منٹ پہلے، بلکہ 2 سیکنڈ پہلے اے انسان کی سی؟ اللہ دا نافرمان سی، اللہ دا باغی سی اور اپنے معاشرے واسطے ناسور سی، لیکن مرن تو 2 منٹ پہلے جب اس کو اللہ نے توبہ دی توفیق دے دیتی تے اللہ دا محبوب بن گیا۔ میرے محترم بھائیو، اس واسطے کسی بھی انسان دے بارے میں فیصلے نہ کریا کرو، توجہ کرنا ذرا، میرے اور تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا 2 بندے بنی اسرائیل نے، ایک گناہگار تے دوسرا نیکوکار، ایک گناہگار ہے گناہ کرنے والا، دوسرا نیکوکار ہے نیکیاں کرنے والا۔ تے جڑا نیکوکار سی نا، وہ اپنے اس برا گناہگار نو گناہاں تو روکیا کردا سی، گناہاں تو روکیا کردا سی، اللہ تعالی توجہ کرنا، گناہاں تو منع کردا ہے، یار چھڈ دے گناہ، کیوں گناہ کری جانا ہے، اللہ کو ڈریا کر، اللہ کو ڈریا کر، اللہ اکبر۔ تے انہیں آپ کو پتا کی کہنا؟ انہیں کہنا کوئی نہیں میں چھوڑ دیاں گا گناہ، اللہ مہربان ہے، اللہ غفور رحیم ہے، میں چھوڑ دیاں گا گناہ۔ تے ایک دن نا او دے کولوں کافی کوئی بڑا گناہ ہویا، جدو بڑا گناہ ہویا نا، یہ جڑا نیک سی نا، نیک او دی غلطی تے او دا گناہ وے کے غصے جا گیا، او دی غلطی نو دے کے، او دے گناہ نو دے کے غصے جا کے تے کہندا کیے اللہ دی قسمیں تیری بخشش نہیں ہونی، اللہ دی قسمیں تیری بخشش نہیں ہونی۔ میرے اور تیرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین نے دونوں بندیاں نو دنیا تو اپنے کول بلا کے تے جدے بارے کہندا سی نا کہ تیری بخشش نہیں ہونی، اللہ فرمان لگے چل میرے بندے تو میری جنت دے اندر، گناہگار نو اللہ نے فرمایا چل میری جنت دے اندر، تے جیڑا کہندا سی اللہ دی قسمیں تیری تے بخشش نہیں ہونی، اللہ فرماندے نے او گل سن، اوے گل سن، میں جنت دا مالک ہاں، تو کدوں دا جنت دا ٹھیکیدار بن گیا، چل جہنم دے اندر۔ اور میرے محترم بھائیو، اپنی نیکی تے کدی مان نہ کرو اور کسی گناہگار کو دیکھ کے کدی نفرت نہ کرو، اے میرے مالک نے فیصلے نے کہ کدو گناہگار کو ہدایت مل جائے اور کدو نیکوکار جڑا اس پٹڑی تو اتر جائے۔ ہمیشہ اللہ دے کولوں معافیاں طلب کریا کرو، ہمیشہ اپنے اللہ کرو، ہمیشہ اپنے اللہ کرو۔ اگر تسی نیکی کر لو نا، معاف کرنا ناراض نہ ہونا، میرے تہاڈے اس پنڈ دے ماحول دا پتہ نہیں، لیکن میں کچھ مساجد دے ماحول تو واقف ہاں۔ مسجد پہلے آن والا بزرگ نمازی مسجد پہلے آ کر کے باوضو ہو کر کے بار منہ کر کے بیٹھ جاندہ ہے، ایک ہے ہوتے تبصرہ، دوسرا آیا ہوتے تبصرہ، یا تسی ٹائم نہ آ جایا کرو، یا تسی اپنا کام نہیں چھڈ دے، کوئی کسے تے تبصرہ کوئی کسے تے تبصرہ، اس طرح نہ کریا کر۔ اگر تینوں اللہ نے مسجد آن کی توفیق دیتی، اللہ دا شکر ادا کریا کر، اور جڑے نہیں آندے انہاں دا فکر کریا کر، انہاں دی دعا کریا کر۔ میرے اور تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پتہ کی فرمایا؟ فرمایا ان العبد لیتکلم بالکلمہ من سخط اللہ، فرمایا بندہ بسا اوقات اپنی زبان کو ایسا جملہ بول دیتا ہے کہ جس جملے کی وجہ نال اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ فرمایا لا یلقی لہا بالا،
بے سوچے سمجھے نے اپنی زبان کو جملہ نکالیا سی یہوی بہا فی جہنم، اور وہ جملہ اس کو جہنم دے اندر لے گیا۔ جس طرح کہ میں حدیث سنا کے ہٹیا یہ جملہ بولے اللہ کی قسم تیری بخشش ہے، اور میرے محترم بھائیوں بخشنے والا کون ہے؟ بخشنے والا کون ہے؟ نیکی اور برائی دے اندر صرف ایک جھلک ہے، ایک جھلک، اللہ اکبر، جس طرح کے بٹن تیرے ہاتھ کے اندر ہے اور تو اس کو نیچے کر دے تے روشنی، اگر اوپر کر دے تے اندھیرا، ایدہ دل میرے رب دے قبضے دے اندر ہے، دل چاہے میرے رب دا تے گمراہی وال کر دے، دل چاہے تے ہدایت پر دے۔ آئیے آخر تک میں حدیث سنا کے بات ختم کرا، میں ساری آپ کی بات ہے جو رکے لباب ہے توجہ فرمانا، میں بھی گناہگار، پاڑے کلو بھی خطیاں خطامہ انسان جو ہوئے، آئیے ایک دعا یاد کرنے یا توجہ کرنا ذرا، میرے اور تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے، ایک آدمی آ رہے آئے، یہ آنا کی کہنا وازنوبا وازنوبا وازنوبا، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، اے باولا کرتا رہا ہے، روندہ آ رہا ہے پشیمانے، اکھا جو آنسو جاری نے، یہ کہتا کہ وازنوبا، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کول آیا ہے، میرے آقا نے کی فرمایا ہے، بہ جا، کنوں بٹھایا سی؟ جڑا کہندا میں گناہگار ہاں، میرے آقا نوں کول بٹھا رہے ہیں تے اسی گناہگاراں نوں اپنے اسی گناہگاراں دے کول بیٹھن نوں تیار نہیں، سمجھاؤن نوں تیار نہیں، اسی لوکاں نوں مسئلے دا پتہ نہیں، نفرت کردے ہاں، مسئلہ نہیں سمجھاندے، اسی لوگ گناہ کرن، اسی گناہگار دے کول بیٹھ کے او دے نال افسوس نہیں کرتے، او اللہ کے بندے گناہ دے نال نفرت کر، گناہگار نال نفرت نہ کر۔ پیغمبر دو جہاں نے کول بٹھایا ہے تے کول بٹھا کر کے نا انہوں پھر دسیا ہے، علاج دسیا ہے، علاج تسی بھی سن لینا ذرا توجہ کرنا، فرمایا اللہم مغفرتک اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من اعمالی، کہنا کہ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، اے میرے مالک، ایک پاسے میرے گناہ نے، ایک پاسے تیریاں برحمتاں نے بخششاں نے، ایک پاسے میرے گناہ نے، ایک پاسے تیری بخشش ہے، میرے گناہ نالوں کہیں زیادہ تیری بخشش ہے، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، میرے گناہ نالوں تیری بخشش زیادہ ہے، ورحمتک ارجع عندی من اعمالی، اللہ مینوں اپنی نمازاں ہوتے، مینوں اپنی نیکیاں ہوتے، اپنے صدقے خیرات ہوتے، اپنے زکات ہوتے، قربانیاں ہوتے، اپنے نیک اعمال ہوتے اتنا بھروسہ نہیں مالکا جتنا مینوں تیری رحمت دے بھروسہ ہے۔ اے میرے آقا نے نا اس گناہگار نو جڑا گناہ دا اعتراف کردا ہے انہوں یہ 3 دفعہ دعا سکھلائی، آقا فرماندے پڑھ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من اعمالی، جب اس بندے نے پڑھیا آپ فرماندے نے پھر پڑھ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من اعمالی، انہیں پھر پڑھیا ہے آپ فرماندے نے پھر پڑھ، انہیں تیسری مرتبہ پڑھیا اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من اعمالی، تے میرے آقا کی فرماندے نے جل میرے صحابی تیرے رب نے تیرے سارے گناہ معاف کر دینے۔ میرے دوستو جدو انسان ایک کہہ دے نا اپنے رب نو مالکا تیری بخشش تے اعتبار اور اعتماد ہے، تیری رحمت تے اعتبار اور اعتماد ہے، میں نو بات یاد آئی ہاتھ رشید 74 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے، بیت اللہ دا طواف پیا کردا ہے اور بیت اللہ دا طواف کردیا احرام بدھا ہویا ہے تے کہندا پتہ کی ہے، کہندا انتا انا میں سن والا کہنے لگا دیکھو تے سیدہ جبال الارض، اے زمین دے بادشاہ وال ویکھو، اے دی اس گھر دے اندر آ کے بیت اللہ تے آ کے دی میں نہیں ختم ہوئی، اے تیری میں کردا
پیا ہے، لیکن کہندا جدوں نے اگلے جملے بولے تے میں حیران رہ گیا. کی کہندا ہے؟ کہندا انت غفار الذنوب انا غفار الذنوب. او مال دا میرے نال دا گناہگار کوئی نہیں، تیرے نال دا بخشنہار کوئی نہیں. آئیے میرے دوستو، اسی اپنے دل دل اللہ دا ڈر پیدا کر لئیے، اپنی زبان کنٹرول کر لئیے. کی پتہ ہے کدو دنیا تو ٹر جانا، کی پتہ ہے کدو پٹاخا پہ جانا. میرے دوستو، اسی اپنی زندگی دے اندر کتنے واقعات سنے. اسی کہنے ہونے دیکھ اٹھ کے گیا ہے، اجے ہون تے میرے نال نماز پڑھ کے گیا ہے، اجے راتی میرے نال گلاں کردا پیا سی. میرے دوستو پتہ نہیں کدو چلے جانا ہے. لہذا اللہ دا آرڈر ہی فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایمان والو، اپنے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لو اور ایتا تقوی اختیار کرو جدا تقوی اختیار کرن دا حق ہے. فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون. فرمایا جدو تہانوں موت ہوئے تو تسی مسلمان ہوو. اللہ کو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو، جیڑا انسان مسلسل کام کردا ہے نا، پھر امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ دی موت بھی اسی کام دے اوتے آئے گی. مسلسل اپنی زبان کو اللہ کا ذکر جاری رکھو. جیڑی میں دعا سنائی اس دعا کو یاد کر لو. حضرت قاری صاحب نے کہنا کسی جگہ تے لکھ دین، اس کو یاد کر لو. انشاءاللہ یہ دعا ہی پڑھ دے دنیا تو ٹر کے اللہ جدا ادا کر دے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.